یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 59 تا 63 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر ان کی جگہ آ گئے ناخلف لوگ، کھو بیٹھے نماز کو اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو دیکھ لیں گے وہ گمراہی کو، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا، باغوں میں بسنے والے ہوں گے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کو بغیر دیکھے ہوئے، بے شک ہے اس کا وعدے پر پورا اترنا، نہ سنیں گے وہاں کوئی فضول بات سوا سلام کے، اور ان کے لیے ہے ان کی روزی وہاں صبح اور شام، یہ وہ بہشت ہے جس کو ہم میراث دیں گے اپنے بندوں میں جو کوئی پرہیزگار ہوگا۔ گزشتہ آیات کے اندر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر اور ان کی مختصر خصوصیات ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا تھا، انبیاء علیہ السلام میں سے تھے اور آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے۔ آگے پھر ان لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جو ناخلف قسم کے لوگ تھے اور کفر پر رہنے والے تھے، فرمایا کہ انہوں نے پہلا کام جو ان کا ہوا وہ نماز کو ضائع کرنے والا تھا، اور نماز کے ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا، اور یہ بھی فرمایا کہ نماز کے آداب اور شرائط میں کوتاہی کرنا، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ وقت پر اس کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اضاعت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو گھر میں پڑھ لینا۔ تو یہ ناخلف لوگوں کی ایک نشانی پہلی یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ گمراہی کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ نماز سے یہ غافل کر دیتی ہیں چیزیں انسان کو دنیاوی لذتیں اور دنیاوی خواہشات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاندار مکانوں کی تعمیرات اور شاندار سواریاں جس سے لوگوں کی نظریں اٹھیں، اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز کی شان نظر آئے، شہوات مذکورہ میں داخل ہیں۔ پھر فرمایا کہ عن قریب یہ لوگ گمراہی کو دیکھ لیں گے، اور فرمایا کہ غی سے مراد جہنم کے ایک غار کا نام ہے۔ ہر برائی اور شر کو بھی غی کہا جاتا ہے،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس میں سارے جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذابات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس زناکار کے لیے تیار کیا ہے کہ جو اپنی زناکاری پر مصر ہو اور عادی زناکار ہو، اور اس شراب خور کے لیے جو شراب کا عادی ہو، اور اس سود خور کے لیے جو سود کا عادی ہو جائے اور سود خوری سے باز نہ آئے، اور وہ لوگ کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوں، اور جھوٹی شہادت دینے والوں کے لیے، اور اس عورت کے لیے کہ جو کسی دوسرے کے بچے کو اپنے شوہر کے ساتھ نسبت دے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اپنے عمل کو صالح کر لیں تو ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے، غیب کا وعدہ ہے کہ جنت کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا، وہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں کوئی فضول بات، ایذا دینے والی بات، ناپسندیدہ بات نہیں سنیں گے۔ اہل جنت اس سے پاک ہوں گے۔ کوئی کلمہ ان کے کان کے اندر ایسا نہیں پڑے گا جس سے ان کو رنج اور تکلیف پہنچے۔ ساتھ فرمایا الا سلاما، ہاں جو بھی کلام انہیں سننے کو ملے گا وہ سلامتی والا کلام ہوگا جو ان کی خوشی کے اندر اضافہ کرنے والا ہوگا۔ اس سے اصطلاحی سلام بھی مراد ہے کہ جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کریں گے، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا۔ اگلی صفت اہل جنت کی یہ فرمائی کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، انہیں صبح و شام ان کو رزق دیا جائے گا۔ فرمایا گیا کہ جنت میں نظام شمسی اور طلوع اور غروب کا سلسلہ تو نہیں ہوگا، ایک قسم کی روشنی ہوگی جو ہر وقت ایک جیسی رہے گی، مگر دن اور رات اور صبح شام کے امتیازات کسی خاص انداز سے ہوں گے کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد اہل جنت کو ان کا رزق پہنچے گا۔ ویسے تو عمومی طور پر فرمایا کہ جب ان کا جی چاہے گا، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، جو کچھ ان کے لیے وہاں وہ ہوگا جس کی انہیں اشتہا ہوگی، ضرورت ہوگی۔ پھر بھی فرمایا چونکہ انسان عام طور پر کھانا صبح اور شام کے وقت میں کھاتا ہے اور عادی ہوتا ہے، اہل عرب کہتے ہیں کہ جس شخص کو صبح شام کی غذا پوری ملے وہ عیش اور آرام والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرما کر کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کا کھانا دن میں 2 مرتبہ ہونا چاہیے، صبح اور شام۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس سے دریافت کیا کہ تم یہ نماز یعنی ایسی نماز تم کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی جس طرح کے نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح تمہاری کوئی بھی نماز ادا نہیں ہوئی، اور اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے۔ پھر ترمذی کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ میں سے کھڑا ہو یا 2 سجدوں کے درمیان تسلی کے ساتھ نہ بیٹھے، سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کو اصطلاح میں تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر رکن کو اس کے عدل کے مطابق ادا کرے، یعنی جب رکوع سے اٹھے تو جب تک پورا سیدھا نہ کھڑا ہو اس وقت تک سجدے کی طرف نہ جائے، اور جب ایک سجدہ پورا کر لے تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور پھر دوسرے سجدے کی طرف جائے۔ فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور طہارت میں کوتاہی کی یا نماز کے رکوع اور سجدے میں یا ان دونوں کے درمیان سیدھا ہو کر بیٹھنے میں جلد بازی کی،
اس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ حضرت حسن نے اذاعت صلاۃ اور اتباع شہوات کے بارے میں فرمایا کہ مسجدوں کو معطل کر دیا اور صنعت و تجارت اور لذات و خواہشات میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ یعنی نماز کو ضائع کرنا اور نماز کو وقت پر نہ پڑھنا، نماز کے آداب کو پورا نہ کرنا، اس کی وجہ سے ان کو دنیاوی خواہشات کے اندر مبتلا کر دیا گیا اور اس نحوست سے وہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔